پیدا ہوتی ہے، وقت گزرتا ہے، دونوں کی دوستی گہری ہوتی جاتی ہے۔ پروجیکٹس، لائبریری، کیفے دونوں ایک دوسرے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ زاریہ ایک دن ٹوٹ کر نوٹ کرتی ہے کہ فائز ہمیشہ خوش رہتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی خوف جھلکتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے، فائز تم مجھ سے ہر بات شیئر کرتے ہو، یہ خوف کیوں چھپاتے ہو؟ فیض مسکرا کر کہتا ہے، کچھ بات بتانے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، میں نہیں چاہتا تم دور چلی جاؤ۔ زاریہ کو گہرا شک ہوتا ہے کہ فیض کوئی بہت بڑا درد چھپا رہا ہے۔ ایک دن فیض اچانک یونیورسٹی آنا بند کر دیتا ہے، کال میسیج کا کوئی جواب نہیں۔ 2 دن بعد زاریہ کے گھر ایک خط آتا ہے، خط میں لکھا ہوتا ہے، زاریہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج مہنگا اور لمبا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری وجہ سے ٹوٹو، اگر میں ٹھیک ہو گئے تو واپس آؤں گا، اگر نہیں تو یہ خط آخری سمجھ لو۔ زاریہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ دن رات ہسپتال میں اسے ڈھونڈتی ہے مگر کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مہینے گزر جاتے ہیں، محبت انتظار بن جاتی ہے۔ 6 مہینے بعد زاریہ اپنے گھر کے باہر کسی کو پھولوں کا گلدستہ رکھتے دیکھتی ہے، وہ دھڑکنیں تیز ہونے کے ساتھ دروازہ کھلتی ہے، سامنے فیض ہوتا ہے، پتلا، کمزور مگر آنکھوں میں وہی پرانا چمک۔ زاریہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر جاتے ہیں۔ فیض آہستہ سے کہتا ہے، زاریہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور ایک بات بتانی ہے، میں نے خط اس لیے لکھا تھا کہ اگر میں نہ بچ سکا تو تم مجھے یادوں میں بہتر سمجھ کر بھول جاؤ، مگر تمہارے بغیر میں خود کو کبھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ زاریہ آگے بڑھ کر اس کی ہاتھ میں اپنا ہاتھ ملاتی ہے۔ فیض اگر میں تم سے دور جانا چاہتی تو پہلے دن ہی چلی جاتی، محبت مشکل وقت میں ثابت ہوتی ہے۔ اور میں ویورز پھر 6 ماہ بعد زاریہ اپنے گھر کے باہر کسی کو پھول کا گلدستہ رکھتے